میرے بھائیوں، فتنہ کا لفظ عربی زبان میں اصل میں سونے کو آگ پر تپانے کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے ایک بہت بڑے عالم اسکالر ہیں امام راغب الاصفہانی، ان کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن۔ انہوں نے اس کتاب میں فتنہ کی اصل لکھی ہے کہ فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ ردی سونا، کھوٹا سونا کھرے سونے سے الگ ہو جائے۔ تو شریعت میں فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے ایمان کی پرکھ ہو۔ اب وہ چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری پریشانی بھی ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے، کبھی کبھی ہماری آسانی بھی ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں غربت کے ذریعے بھی آزما سکتا ہے اور کبھی دولت دے کر کے بھی آزما سکتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر کہ ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ تو فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے دین کے لیے خطرہ بن جائے، آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ایک مومن کی زندگی میں فتنے آئیں گے۔ ارے ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آزمایا، ان کے سامنے طرح طرح کے فتنے آئے۔ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کے شروع میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے یہ کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بہت آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ جب تک کھرے کھوٹے کو الگ نہ کر دے، سچے اور جھوٹے کو الگ نہ کر دے، تب تک آزماتا رہے گا۔ فتنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق ہو جائے۔ منافق کون ہے، مومن کون ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے والا کون ہے، اور ذرا سی مصیبت دیکھ کر ایمان سے ہٹ جانے والا کون ہے، یہ فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے فتنوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔